نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے روح سے ہر وہ مرد یا عورت جو نصاب کا مالک ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نصاب قربانی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا جو ہے اس کے پاس سامان تجارت ہو۔ سامان تجارت سے مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کو آگے وہ بیچے گا۔ جیسے دکانوں میں سامان پڑا ہوتا ہے جس کو فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جو اس نے گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے کہ وہ کپڑا فروخت کرے گا۔ غرض ہر وہ شے جس کو فروخت کرنے کی نیت سے رکھا ہوا ہو تو یہ سامان تجارت کہلاتا ہے۔ یا جو ہے اس کے پاس نقد رقم موجود ہو، خواہ جیب میں ہو، خواہ بینک میں ہو، خواہ اس نے کسی کو امانت کے طور پر یا قرض کے طور پر رکھوائی ہو یا قرض کے طور پر دی ہوئی ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر یہ سب نصاب کے بمقدار اکیلے یا مل کر کے پہنچتے ہیں تو قربانی کا نصاب پورا ہوگا اور قربانی واجب ہوگی۔ 5ویں چیز ہے حاجت اصلیہ سے زائد سامان یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رہائش کا مکان ہے، استعمال کی گاڑی ہے، کمپیوٹر ہے، یا گھر کا ساز و سامان ہے، برتن وغیرہ، تو یہ جو ہے حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، یہ نصاب میں شمار نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اس کے پاس ایسا سامان ہے جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوتا، مثلا برتن رکھے ہوئے ہیں اور پورے سال کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے، ایک شو پیس کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس دوسرا مکان ہے جو اس نے کرائے پر نہیں دیا ہوا ہے، یا اس کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے، ابھی اس نے اس پر مکان تعمیر نہیں کیا اور کسی کو کرائے پر بھی نہیں دیا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو گیا، خواہ مکان ہو خواہ پلاٹ ہو، یعنی دوسرا مکان اور پلاٹ، خواہ جو ہے گھر میں رکھے ہوئے ایسے سامان جو سال بھر استعمال میں نہیں آتے، تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو گیا۔ تو یہ سب سامان مجموعی طور پر یا سونا اور چاندی، نقد روپیہ اور سامان تجارت کے ساتھ مل کر کے نصاب کے بمقدار کو پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یاد رکھیے، نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی میں یہ شرط ہے کہ ایام قربانی میں وہ صاحب نصاب ہو۔ لہٰذا اگر وہ 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے قبل صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح مسافر شخص حالت سفر میں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایام قربانی میں گھر پہنچ گیا تو پھر اس صورت میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔